السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب نے بھی۔ سعید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس وقت پاکستان کے میڈیا میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ کراچی کا کچرا ہے، اور کراچی کے کچرے کو لے کے اس پر سیاسی بازار گرم ہے۔ کراچی کی بڑی اہم سیاسی شخصیات اور نظامی صاحب جو اہم عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، اسی لیے میں نے اس کو کچرا گیٹ کا نام دیا جی، کچرا گیٹ، ایگزیکٹلی، پاناما گیٹ، کچرا گیٹ، واٹر گیٹ، اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اچھا اویس صاحب یہ بتائیے کہ یہ واقعی استعفیٰ دینا چاہیے میئر کراچی کو یا نہیں سعید صاحب؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو ان کو خود کرنا ہے کہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، لیکن جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اگر وہ کوشش کریں کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور اگر پورا نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو وہ کراچی کے میئر ہیں، جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے کراچی کا چہرہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ان کی جو سرکاری عہدہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کے منافی بات ہے۔ تو مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس میں وہ مدد طلب کرے، اور ہم نے ہمیشہ مدد کی ہے صوبائی حکومت نے ان کی، اور بہتر یہ ہے کہ وہ مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، لیکن کم از کم اس وقت جس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے بہت سارے اختیارات یا ان کے پاس ہیں، یا جو ڈی ایم سی کے بلدیاتی ادارے جو ہمارے ہیں ان کے چیئرمینس کے پاس ہیں۔ تو اب استعفیٰ ظاہر ہے اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، تو پھر اب فیصلہ خود کر لیں کہ انہیں آگے کنٹینیو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو ایک حصہ تو کراچی کا آپ سندھ حکومت کے پاس تھا نا، جو میونسپل کارپوریشن ہے، جی جی، اور ایک حصہ جو ہے وہ لوکل ان کے پاس ہے جو میئر صاحب ہیں، کے ایم سی کے پاس۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان جب تک تعاون کی فضا نہیں ہوگی تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں نظامی صاحب، ایک میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، بلدیاتی نظام صرف میئر نہیں ہوتا، بلدیاتی نظام میں جو اس کی مختلف 3 سطحیں ہیں، ان تینوں سطحوں پہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ سب بلدیاتی نظام کا حصہ ہیں۔ کراچی شہر میں جو اربن ایریا ہے اس میں ہمارے پاس کراچی کا ایک میئر ہے، جو کراچی کا رورل ایریا ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل ہے اور اس کا ایک چیئرمین ہے۔ پھر کراچی کی حدود میں 6 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ہیں اور اس کے 6 چیئرمینز ہیں، جس میں سے 4 کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، اور ان کے پاس بھی اختیارات ہیں بہت سارے، جو میئر کے نہیں ہیں ان کے اختیارات ہیں۔ اسی طرح 209 جو ہیں وہ کراچی کے اندر یونین کی کمیٹیز ہیں اور ان کے بھی چیئرمینز ہیں۔ اکثر جب میئر صاحب بات کرتے ہیں جی میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اختیار کوئی صوبائی حکومت کا ہے۔ بہت سارے ایسے اختیارات ہیں جو میئر کے پاس تو شاید نہیں ہوں گے، لیکن جو ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین ہیں ان کے پاس ہوں گے، تو وہ بھی بلدیاتی سسٹم کا ہی حصہ ہیں۔ اب اس میں جو کچرا اٹھانے کی بات جو شاید آپ جس طرف غالباً اشارہ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے پاس ہے، وہ سندھ حکومت کا نہیں ہے، وہ اختیار بیسیکلی بنیادی طور پر ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کا ہے۔ لیکن 4-5 سال پہلے جب وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے تو ہم نے ان کی مدد کے لیے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا، جس طرح لاہور کے اندر ایک کمپنی بنی ہوئی ہے، تاکہ وہ ان کی مدد کرے، اور پھر تمام ڈسٹرکٹس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اگر چاہتے ہیں اپنی الیکٹڈ جو کونسلز ہیں ان سے قرارداد پاس کروائیں اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جو مدد ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو اسی طرح ایک ایک کر کے 4 ڈسٹرکٹس نے جو ہے وہ سالڈ ویسٹ خدمات ان کی حاصل کر لی، اور سالڈ ویسٹ کام کر رہا ہے وہاں پر۔ ہاں، لیکن پہلے کہتے تھے کہ جب آپ نے یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو 4000 ٹن کچرا جو ہے وہ اس کا کیپیسٹی اٹھایا جاتا تھا، اب 16000 ٹن ہے۔ تو ایک تو بتائیں کہ یہ ایک دم اتنا بڑھ کے سے گیا کچرا، یہ جو اس دفعہ کراچی میں بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے، یا یہ کیومولیٹو مسئلہ تھا جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے مسئلے کو جو اچھالا جا رہا تھا؟ نہیں، میں تھوڑے سے میں گزارش کروں آپ سے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ 4000 سے اچانک 16000 پہ چلا گیا۔ جب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ قائم ہوا تو آہستہ آہستہ وہ 10-11 ہزار تک آ گئے تھے، آج سے 2 سال پہلے بھی، لیکن پھر بیچ میں یہاں پر ایک واٹر کمیشن بنا تھا، پھر اس میں چائنیز کمپنیز کو بلایا گیا، پھر واٹر کمیشن نے کچھ فیصلے دیے جس کی وجہ سے کام تھوڑا سا متاثر ہوا، تو پھر وہ ریڈیوس ہوتا رہا، وہ 10,000 سے نیچے آتا گیا، اور آج سے 4-5 مہینے پہلے تک یہ کوئی 4-5-6 ہزار تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن ہم نے دوبارہ اس کو انکریز کیا اور وہ اب 16,000 2-3 دن پہلے ہوا ہے۔
کل جو ہے وہ کوئی تقریباً 14,000 کے قریب ہوا ہے. تو ایوریج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11,500 12 13,000 ٹن کو اٹھا رہے ہیں اس وقت. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں پھر جب بیک لاگ تھا بہت زیادہ, جب سالڈ ویسٹ نے کام شروع کیا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ کچرا بھی اٹھایا تاکہ جو پچھلا جمع ہوا تھا کچرا اس کو وہ صاف کر لیں. اس وقت جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کراچی اتنا نہیں ہے خراب. اگر مطلب مجھے تو بار بار میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ بھائی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے جس طرح تاثر ہے کہ جی کراچی پورا کچرے میں ڈوبا ہوا ہے. جو فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں موسٹلی وہ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز کی ہیں, جو جی ٹی ایس جس کو کہلاتے ہیں. اب جی ٹی ایس پہ بھی اتنا زیادہ کچرا اس لیے جمع ہو گیا کہ جو علی زیدی صاحب نے کمپین شروع کی, جب انہوں نے شروع کی تو انہوں نے ہم سے طے کیا تھا کہ وہ سارا جو نالوں سے سلٹ نکالیں گے, گاربیج نکلے گی, وہ لینڈ فل سائٹ پہ ڈائریکٹ ہی جائے گی. انہوں نے ڈائریکٹ لے جانے کے بجائے وہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ 48,000 ٹن کچرا انہوں نے نکالا نالوں سے, وہ شہر کے مختلف مقامات پر انہوں نے پھینکنا شروع کر دیا, جس پر میں بہت چیخ رہا تھا. پھر وہ میرے خلاف باتیں بھی کر رہے تھے. میں یہی اعتراض اٹھا رہا تھا کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں, اس کو ڈائریکٹلی آپ لے کر جائیں اور ڈمپ کریں پراپرلی. اب وہ جو 48,000 ٹن کچرا پڑا ہے, اب پچھلے کچھ 4-5 دنوں میں جا کر یہ کلین کراچی کمپین نے پہلی مرتبہ پچھلے 4 دنوں میں کوئی 4,500 ٹن کچرا لینڈ فل سائٹ پہ پہنچایا ہے, آؤٹ آف 48,000 ٹن جو یہ کہتے ہیں. تو یہ جو ایک بیک لاگ کریٹ ہو گیا, جو ایک بڑے انبار آپ کو نظر آتے ہیں, یہ اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, ڈی ایم سیز کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. یہ علی زیدی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک ساتھ کچرا نکالا اور جو 13,000 یا 12,000 سالڈ ویسٹ والے اٹھا رہے تھے اس کو بڑھا دیا انہوں نے. جی اچھا یہ بتائیے کہ کل فاروق ستار صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے ایک نئی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے پیسے کراچی میں میئر کو ملے ہیں اتنے کی آپ کو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی ہے, اور اس میں انہوں نے کرپشن کا جو ہے بڑا ایلیمنٹ کی بڑا زور دیا. تو کیا کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے, کراچی گیٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں, یہ کچرا گیٹ رہا تھا, اس کے اندر کو کرپشن کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے سعید غنی صاحب؟ دیکھیں ابھی میں مطلب فوری طور پر یہ کہہ دوں کہ جی اس میں کرپشن ہے یا میں یہ کہہ دوں نہیں ہے, یہ شاید مناسب نہیں ہوگا. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 3-4 برسوں میں صوبائی حکومت نے بہت سارے کراچی میں منصوبے شروع کیے, اور ہم نے شاید کوئی 25-30 ارب کے قریب کراچی شہر پر خرچ کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو سینکڑوں اسکیمز گنوا سکتا ہوں جو نظر آتی ہیں لوگوں کو کہ جی یہ شاہراہیں بنی ہیں, یہ برجز بنی ہیں, یہ انڈر پاسز بنے ہیں, اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ شہر کے اندر میں مکمل کیے ہیں, تو وہ نظر آتے ہیں. دوسری جانب اگر ہم نے کے ایم سی کو پیسے دیے ہیں, سالانہ ان کی ایک ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہوتی ہے وہ بھی دی ہے, اس کے بعد ان کے بجلی کے بل بھی ہم دیتے ہیں, ان کی تنخواہوں کے بہت سارے پیسے ہم دیتے ہیں, اس کے بعد یہ نالوں کی صفائی کے پیسے مانگتے ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں. تو جہاں جہاں جتنی ہماری گنجائش ہوتی ہے, ہمارے پاس اسپیس ہوتی ہے, فائنینشیل جو کنسٹرینٹس اس کے باوجود ہم مدد کرتے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال پوچھی جانی چاہیے, اور یہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ جتنا پیسہ ہم نے کے ایم سی کو دیا ہے کم از کم اس میں کوئی 2, 4, 5, 6, 7 منصوبے نظر تو آنے چاہیے. میں آپ کو 100 منصوبے گنوا سکتا ہوں کہ سندھ حکومت نے شارع فیصل بنا دی, ہم نے یونیورسٹی روڈ بنا دی, ہم نے طارق روڈ بنا دی, ہم نے خالد بن ولید روڈ بنا دی, ہم نے ٹیپو سلطان روڈ بنا دیا, ہم نے پتہ نہیں کتنے انڈر پاسز بنا دیے, کتنے گنوا رہا ہوں آپ کو جو نظر آ رہے ہیں چیزیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 25-30 ارب خرچ کیے ہیں تو ان 25-30 ارب کے نتیجے میں کوئی آپ کو سینکڑوں منصوبے نظر آ رہے ہیں. تو یہ کے ایم سی کے کیس میں ایسی صورتحال نہیں ہے, ایسی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سعید غنی صاحب یہ بتائیے, اب ذرا تھوڑے سے آپ سے سیاسی معاملات پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کی جو عدالت کے بارے میں کہا گیا اور بلاول صاحب نے کہا ان کو ہسپتال میں منتقل کرنا چاہیے, تو پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ہم نواز شریف کی طرح ہم یہ کوئی اسپیشل فیسلٹیز نہیں مانگیں گے جیل سے میں, اور اب وہ بھی مانگ لی گئی ہیں, پھر ہسپتال منتقل کرنے کو بھی کہا. تو کیا واقعی اتنی صورتحال مخدوش ہو گئی زرداری صاحب کی کہ ان کو ہسپتال منتقل کرنا چاہیے؟ عارف صاحب میرا خیال ہے کہ آپ بھی زرداری صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں, وہ اس مزاج کے آدمی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہو تو وہ کمزوری کا مظاہرہ کریں گے. انہوں نے شدید ترین حالات میں بھی ہنس کر بڑی دلیری سے ان حالات کا سامنا کیا ہے, اور اس وقت بھی وہ کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت ان کی عمر وہ نہیں ہے جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے تھی, ان کی صحت ویسی نہیں ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے ان کی جس طرح کی صحت تھی. ان کو ملٹیپل ڈیزیزز ہیں اور ان کا علاج وہ ریگولر کراتے ہیں, ساری دنیا کو پتہ ہے, وہ خفیہ چیز نہیں ہے. اچھا ہم نے جو کہا ہم اس پہ بالکل قائم ہے کہ ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے اس حکومت سے, لیکن اگر ایک انسان جیل میں ہے اور ڈاکٹرز بھی ہم نے نہیں بھیجے تھے,
ڈاکٹرز بھی انہوں نے خود بلائے, انہوں نے چیک کیا, اور انہوں نے اس کے بعد اگر یہ تجویز دی ہے کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کا بنیادی انسانی حق ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو جیل سے نکال دیں آپ, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیں آپ, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے بلائے ہوئے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو علاج کی ضرورت ہاسپٹل میں ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہاسپٹل جانا چاہیے. اور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. اس ملک میں جہاں ہزاروں جیل کے اندر قیدی ہیں, اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے. اس میں قتل میں سزا یافتہ لوگ بھی ہیں, دہشت گردی میں ملوث لوگ بھی ہیں, اور پتہ نہیں کس قسم کے سنگین جرائم میں ملوث لوگ بھی ہیں. اور یہاں جس آدمی کے لیے بات کر رہے ہیں وہ سزا یافتہ نہیں ہے, اس کے اوپر صرف الزامات ہیں. وہ پاکستان کا سابق صدر ہے, وہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا صدر ہے, وہ اس وقت سٹنگ MNA ہے, سابق وہ وفاقی وزیر رہا ہے. اگر ان عہدوں پر فائز رہنے والا شخص بھی اپنے بنیادی انسانی حقوق حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا ہے, جی اور جو ظالمانہ اس وقت حکومت کا مزاج ہے وہ ان کو وہ سہولتیں دینے کو بھی تیار نہیں, تو پھر ہم کیا کریں؟ مطلب آپ بتائیے کہ ہم اگر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو علاج کی سہولت دے دیں جو ان کی ضرورت ہے, جو ڈاکٹرز نے تجویز کی ہے, اور یہ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا غنی صاحب یہ بتائیے کہ جس کو جو صورتحال جا رہی ہے اس کے اندر لگتا ہے آپ کو کہ چاہے ایک طرف PMLN ہو, آج وہ رانا ثناء اللہ کا جو اینٹی نارکوٹک جج تھا وہ دوران سماعت ہی اس کو تبدیل کر دیا گیا, واٹس ایپ پہ ان کو نوٹیفیکیشن بھیج دی گئی, اس پہ حسن اقبال صاحب کافی سراپا احتجاج ہیں, PMLN سراپا تھا, کچھ آپ ادھر بھی صورتحال بتا رہے ہیں ایسی. تو یہ کیا آپ کو ایجنڈا کیا لگتا ہے, کیا دونوں پارٹیوں کو, اپوزیشن پارٹیوں کو سیاسی طور پہ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ادھر کراچی میں بھی کھینچا تانی, سندھ حکومت کی بھی کھینچا تانی جاری ہے. تو یہ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں آپ سیاسی, اس کے باوجود کہ ملک کو اتنی ایکسٹرنل تھریٹ ہے کہ شیخ رشید جیسے ذمہ دار آدمی یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر یا نومبر میں جنگ ہو سکتی ہے بھارت کے ساتھ؟ عارف صاحب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے, اور آپ نے درست کہا کہ اس وقت ہمارے ملک کو ایک شدید قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر دیکھ رہا ہوں کہ شاید آگے اس سے زیادہ سنگین حالات کشمیر میں پیدا ہونے والے ہیں, اور جو کشمیری ہیں اس وقت جو بھارتی مظالم ان کے اوپر ہو رہے ہیں ان میں مزید اضافہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت ہمارے قوم کے اندر ایک یکجہتی ہونی چاہیے. ہمارے جو انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ اس وقت اچھلنے نہیں چاہیے, اس کو ہمیں دبانا چاہیے, ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایک آواز ہو کر دنیا کے سامنے ہم جائیں. کیا یہ اچھا ہو کہ بلال بھٹو زرداری کسی ملک میں جائیں اور کشمیر کے ایشو پر جا کر بات کریں, اسی طرح نواز شریف کسی ملک میں جائیں, شہباز شریف کسی ملک میں جائیں, فضل الرحمان کسی ملک میں جائیں, عمران خان کسی ملک میں جائیں, تو اس کا بڑا ایک اسٹرانگ میسج جائے گا اور شاید دنیا آپ کی بات کو سیریسلی لے گی. لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے کہ کشمیر کا ایشو پتہ نہیں کہیں ہم نے دبا دیا ہے. ہمارے میڈیا پہ جو ہے وہ کراچی کا کچرا زیادہ ضروری ہو گیا ہے کشمیر کے ایشو کے مقابلے میں. ہماری اکنامی کی جو صورتحال ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں میں یہ صورتحال ہماری معیشت کی نہیں پیدا ہوئی جو اس وقت پیدا ہو گئی ہے. اس قسم کے معاشی حالات میں آپ کی سرحدوں پہ جو خطرات ہیں, بھارت کے ساتھ جو آپ کا ٹینشن کا ماحول ہے, ان حالات میں اگر آپ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ وہ حرکتیں کریں گے جن کے الزامات آپ مودی پہ لگا رہے ہیں, تو مطلب کس منہ سے, کن دلائل کے ساتھ, کس موقف کے ساتھ آپ دنیا کے سامنے جائیں گے اور بھارتی مظالم کو جو ہے وہ آپ ایکسپلائٹ کریں گے دنیا میں؟ آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں ہم جو بات پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ احتساب کے نام پر سیاسی انتقام ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ نیریٹو جو شاید پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ویسے ہی بات کر رہے ہیں, لیکن اب آپ جیسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور بھی جو بہت انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں جو نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر, وہ بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ احتساب نہیں ہے. احتساب ہونا ہوتا تو علیمہ خان کا بھی ہوتا, احتساب ہونا ہوتا تو جہانگیر ترین کا بھی ہوتا, خسرو بختیار کا بھی ہوتا, اسد قیصر کا بھی ہوتا, پرویز الہی کا بھی ہوتا, پرویز خٹک کا بھی ہوتا. ان میں سے کسی کو کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں دیکھیں, فریال ٹالپور صاحبہ کے کوئی کنیکشن نہیں ہے جعلی اکاؤنٹ سے, کوئی تعلق ان کا نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو بند کر دیا بلکہ سندھ اسمبلی نے پروٹیکشن آرڈرز بھیجے ہوئے ہیں. پنجاب کی گورنمنٹ ان کو سندھ اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. آپ کلبھوشن کے تو لوگوں کو بلا کے انڈیا سے یہاں ملوا دیتے ہیں, بھارتی پائلٹ کو تو آپ یہاں سے بڑا ہار پھول پہنا کے رخصت کر دیتے ہیں, احسان اللہ احسان کو تو آپ یہاں پر ٹی وی بلا کے انٹرویو کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن اس ملک کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے بہت ہی مختلف ہے. سعید صاحب, ایک برہمی آپ کے انداز میں لگ رہی ہے. آپ دوسری بار ذکر کر چکے ہیں پچھلے 15 منٹ میں کہ میڈیا کے لیے کراچی کا کچرا بہت عام ہے.
ظاہر ایک عوامی مسئلہ ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کراچی کے حالات کو دیکھ کر؟ جی، جتنے حالات کراچی میں کچرے کے اگر خراب ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا اس سے 100 گنا زیادہ دکھا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے سعید غنی صاحب کہ یہ جو صورتحال آپ نے کھینچی، کیا آپ کو کوئی ایسی صورتحال بھی نظر آتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو ہلا دیا جائے، کوئی گورنر رول لگ جائے یا وہاں کوئی اور طریقے سے حکومت بدل دی جائے؟ کوئی اس قسم کے خدشات ہیں کوئی آپ کو؟ عارف صاحب، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پیپلز پارٹی 2008 میں جب حکومت میں آئی پہلی مرتبہ وفاق میں بھی اور صوبہ سندھ میں بھی، اور اس کے بعد 13 میں ہم آئے، پھر 18 میں ہم آئے، چاہے ہماری وفاقی حکومت ہو چاہے ہماری صوبائی حکومتیں ہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جی پیپلز پارٹی 5 سال پورے کرے گی۔ مطلب ہماری وفاقی حکومت بھی روزانہ جا رہی تھی اور ہماری صوبائی حکومتیں بھی روزانہ جا رہی تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ وفاقی حکومت گئی نہ صوبائی حکومتیں گئی۔ میں ایک بات سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں چونکہ اس وقت صوبہ سندھ کی آپ نے بات کی ہے، کچھ کٹ پتلیاں کچھ پپٹس ہیں جن کو یہ آسرے کا انجیکشن دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے۔ اگر ان کو یہ ٹیکہ طاقت کا نہیں لگائیں گے نا پیپلز پارٹی کے ختم ہونے والا، تو یہ بیچارے خود مر جائیں گے۔ یہ ذہنی مریض ہو گئے سارے کہ ہر الیکشن میں ان کو آسرا دیا جاتا ہے کہ تم وزیر اعلیٰ بن جاؤ گے، بس ہم نے سارا مینج کر لیا ہے، اتنی سیٹیں تم جیت جاؤ گے۔ تو جب الیکشن میں آتے ہیں تو الیکشن لڑنے سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ بھی ان کے طے ہوتے ہیں، وزراء بھی ان کے طے ہوتے ہیں، پورٹ فولیوز بھی بانٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ جب آتا ہے تو پچھلے کے مقابلے میں پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے۔ اس مرتبہ بھی شاید کوششیں ہو رہی ہوں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ایک بھی ووٹ نہ پہلے کبھی کم ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی ہے، سیکرٹ ووٹ ہوا ہے سندھ اسمبلی میں، پیپلز پارٹی کو اپنے ووٹوں سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں۔ جو ووٹ ٹوٹتے ہیں وہ ہماری اپوزیشن کے ٹوٹتے ہیں، ہمارے نہیں ٹوٹتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا سعید غنی صاحب، آخری میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ جو آپ نے کٹ پتلی کا، یہ کون لوگ ہیں جو سندھ میں، یہ جی ڈی اے کی طرف آپ کی طرف کا اشارہ ہے یا کوئی اور ایم کیو ایم ہے یا پی ٹی آئی ہے، کون ہے؟ نہیں، دیکھیں یہاں صوبہ سندھ میں ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مخالف جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ آپس میں کتنی مخالفتیں کتنی رنجشیں ہوں، ان سب کو اکٹھا کیے جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو یا جی ڈی اے ہو، یہ سارے اکٹھے ہیں اس بات پر کہ کسی طرح پیپلز پارٹی کو ہم تنگ کریں یا کسی طرح سے جو امید ان کی ہے کہ نکالیں۔ حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ اس وقت جو آئین کے اندر چیزیں درج ہیں، جو 18th امینڈمنٹ کے بعد صورتحال بن گئی ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل راستہ ان کے پاس نہیں ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس 99 ممبرز ہیں اور جس کے پاس واضح اکثریت ہے، یہ واحد صوبائی اسمبلی ہے جس کے اندر ایک واضح اکثریت ہمیں حاصل ہے، نہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو حاصل ہے، نہ بلوچستان میں ان کو حاصل ہے، نہ وفاق میں انہیں حاصل ہے۔ وہ حکومتیں نہیں کر رہی ہیں جن کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ جس حکومت کے پاس اکثریت ہے وہ جو ہے وہ بس آج گئی اور کل گئی، تو آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن بہرحال کوششیں یہ ہو سکتی ہیں، اور وہی چہرے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ہمیشہ یہ میں نے کہا نا امید پہ آسرے پہ پلتے ہیں اور وہ اس دفعہ بھی پل رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سعید غنی صاحب۔ انشاءاللہ ہم علی زیدی صاحب کو بھی مدعو کریں گے اور اکٹھے آپ دونوں کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ نظامی صاحب، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، میڈیا کو انہوں نے بھی الزام دے دیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اتنا برا نہ منایا اس بات کا، بات تو ٹھیک ہے کیونکہ میڈیا پہ بھی تو ہاتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ ہاں، یہ زیادتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ نظامی صاحب، آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، لاہور ہائی کورٹ کے وہ 3 ججز جو مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ ہے ان سے متعلق کیسز کی سماعت کر رہے تھے، ان کی خدمات واپس ہائی کورٹ کو دے دی گئیں، اور جن میں یہ انسداد منشیات عدالت ہے اس کے جج ارشد مسعود صاحب بھی ہیں، مسعود ارشد صاحب بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد وزارت قانون نے وضاحت بھی دی کہ واٹس ایپ پہ نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ یہ معاملہ ہے کیا ویسے؟ عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی معاملہ جنرل تو کوئی پی ایم ایل این اسپیسیفک لگتا ہے، یہ ابھی پوچھتے ہیں عرفان قادر صاحب۔ جی یہ آج جو لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف، نائب صدر مریم نواز، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور رانا ثناء اللہ اور سلمان شراغ کیسز کی سماعت کرنے والا ججز کی خدمات اچانک واپس لے لی، اور سب سے وہ ڈرامائی تو جو ابھی انہوں نے ذکر کیا، جج مسعود ارشد جب سن رہے تھے کیس اور انہوں نے 1 گھنٹے کا وقفہ دیا کیونکہ جو اے این ایف کے وکیل تھا اسے میں نے کیس پڑھنا، انہوں نے کہا پڑھ کے آ جائیں، اس کے بعد وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا میں تو اب
بیٹھ ہی نہیں سکتا اس بینچ پہ، میں ریمانڈ کا نہیں فیصلہ کر سکتا، کیونکہ میں تو مجھے تو ابھی ایک واٹس ایپ موصول ہوئی ہے جس کے مطابق میرا تبادلہ کر دیا گیا، مجھے میری خدمات لاہور ہائی کورٹ کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ تو اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ روٹین کی ٹرانسفر ہے؟ کیا ایسے ہوتا ہے یہ جوڈیشری میں؟ اور اس کا کوئی مداوع ہے اس قسم کی چیز کا؟ اور یہ کہنا وزارت قانون کا کہ جی یہ ہمارا ہم نے تو واٹس ایپ پہ نہیں کیا، لیکن نوٹیفیکیشن تو واٹس ایپ پہ ہی بھیجی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ میں کیونکہ قانونی آدمی نے، یہ رانا ثناء اللہ کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ فراد علی شاہ کا، کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ویڈیو ہے، کوئی ویڈیو بھی ثبوت نہیں کر سکے، اور یہ کیس سیاسی نوعیت کا ہے، لیکن ریمانڈ لیا جا رہا ہے اسی معاملے میں۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا، کیونکہ اس کے اندر میلیفائڈی انٹینٹس ہیں۔ جی یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی عجیب سا کوئنسیڈنس نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ پی ایم ایل این کے جو کیسز سن رہے ہیں انہی ججز کو اس طرح سے ہٹایا جا رہا ہے جبکہ کیسز کی سماعت بھی جاری ہے، اور دوسرا کچھ آن دا لائٹر سائڈ میں نے جو آبزرو کیا ہے، کچھ ارشد نام جو ہے وہ بھی کچھ ایسا ہو چکا ہے اب کہ ایک ارشد کوئنسیڈنس ہے کہ ٹو مچ آف اے کوئنسیڈنس کے تمام ججز جن کا نام ارشد ہے یہاں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، یہاں ان کو پی ایم ایل این والوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ایک فیکٹ ہے، اب یہ کیوں کیا گیا آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ ارشد آپ کی مراد ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی جج تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ارشد ملک آئی تھنک ان کا تھا ارشد ملک تھا، یہاں پہ ایک نعیم ارشد ہے، ایک مسعود ارشد ہیں۔ ہاں جی جی بالکل، یہ تین ارشد تو یہی ہو گیا۔ ہاں نہیں، میں اس کے بارے میں بھی آپ سے بعد میں پوچھوں گا، وہ ویڈیو اسکینڈل کے بارے میں، پہلے یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ لا منسٹری کیا ہے کہ یہ تو ارشد اسپیسیفک ہے، یہ ارشد کو ہم ہٹا رہے ہیں، ہم کسی پی ایم ایل این والوں کو تو نہیں کر رہے۔ تو اس کی وضاحت تو جو بھی ہوگی وہ آبویسلی اب لا منسٹری کو کرنی پڑے گی، بیکاز اتنا زیادہ اس وقت اس چیز پہ یہ بات اچھل گئی ہے کہ نارملی یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے ریپیٹریٹ کیا جاتا ہے کسی کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف، تو لا منسٹری کو ریزن دینے یا وہ کو وجہ بیان کرنے کی اس طرح ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کے مقدمات بیچ میں آ جائیں اور پھر اس طرح کی جب چیما گوئیاں شروع ہو جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ لا منسٹری پہ لازم ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، آیا یہ کوئی انسیڈنٹ ہے یا اس کے وضاحت تو دی ہے انہوں نے، وضاحت تو انہوں نے دی ہے کہ کوئی ہم نے واٹس ایپ نوٹیفیکیشن نہیں دیا، ان جو واٹس ایپ کی ہے وہ تو انہوں نے جج صاحب نے کہا جی، اور وہ جو ہے وہ واٹس ایپ تو ہوئی ہے نا، وہ نوٹیفیکیشن یہ جج صاحب نے دوران سماعت یہ کہا ہے۔ دوسرا رولز آف بزنس کیا ہیں؟ تحریری طور پہ لازمی ہے جج صاحب کو موصول ہونا نوٹیفیکیشن؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن نوٹیفیکیشن کو کنوے کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلے تو چٹھیوں کے ذریعے کنوے کیا جاتا تھا، بعد میں ٹیلی فون آ گیا، ٹیلی فون کے ذریعے بھی کنوے کیا جاتا ہے کہ جی اب ہمارے پاس ای میل ہے، اس کے ذریعے بھی کنوے کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی کنوے کیا جا سکتا ہے، فیکس پہ بھی کیا جاتا تھا ایک زمانے میں۔ جی جی بالکل، فیکس بھی تھی ایک زمانے میں جو کہ آبسولیٹ ہو گئی ہے۔ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ ان جج صاحبان کو تبدیل کر دیا گیا، اور اب جب کہ یہ اتنے اہم کیسز سن رہے تھے اور ان تمام کو تبدیل کیا گیا، تو اس پہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا منسٹری نے کیا وجہ بتائی ہے، ان کو کیوں تبدیل کیا گیا ہے، کہ یہ بہت ہی عجیب کوئنسیڈنس ہے کہ تمام انہی کو تبدیل کیا گیا جو کہ مختلف جو شخصیات ہیں سیاسی ان کے کیسز سن رہے تھے۔ اور اس لیے اب جب چونکہ یہ بات کافی اچھل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ لا منسٹری کی وضاحت کر دے کہ جی یہ جو ہم نے ریپیٹریٹ کیا ہے اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کوئی سیاسی نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور وجہ تھی، تو ان کو چاہیے کہ وہ وجہ بتائیں۔ اچھا عرفان صاحب، جی آپ رہے لا سیکرٹری، آپ کو تو سارا پتہ ہے معاملات کا، یہ بتائیں مجھے کہ اس میں ہائی کورٹ کا نام بھی آتا ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے لیے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کی کنکرنس چاہیے ہوتی؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے انفارمل کنکرنس تو پہلے سے لے لی ہوگی، اور وہ کنکرنس دینے کے بعد ہی غالباً یہ جو ریپیٹریشن ہے یہ ہوئی ہے، اور لیکن وہ
کیونکہ وہاں پہ یہ فنکشنز کیپٹل ٹیریٹری میں ادا کر رہے تھے تو وہاں سے وفاقی حکومت جو ہے وہ بالکل ان کو بھیج تو سکتی ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. اب چونکہ یہ ٹو مچ آف اے کوئنسیڈنس ہے کہ جی تمام جو سیاسی شخصیات کے کیسز ہیں انہی کے بارے میں اس طرح سے ججز کو ریپیٹریٹ کیا گیا ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کو بتانا ہوگا کہ نہ صرف کہ آپ کا جو یہ اقدام ہے یہ ایک جائز اقدام ہے، بلکہ یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ انصاف کے حصول کے لیے یہ اقدام کیا گیا. تو انصاف کا حصول کیسے بہترین بیٹر سرو ہوگا اگر کہ ان جج صاحبان کو ریپیٹریٹ کر دیا جائے، یہ تو اب لا منسٹری کو بتانا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے عرفان صاحب کہ ابھی آپ نے جج ارشد ملک کا ذکر کیا، وہ بھی ایک بات تو متنازع بن گئی ہے کہ بھئی وہ ویڈیو کہاں تھا، کس طرح تھا، اس کی فورینسک ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن ایک بات تو واضح ہوگی نا کہ جج صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بڑے سخت ریمارکس سپریم کورٹ نے بھی دیے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے بھی دیے ہیں، اور جو ان کو بہت ہی یعنی جو خراب سخت سے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کی ہے. ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ آیا وہ بلیک میل ہوئے یا دباؤ کے تحت ہوئے، انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ میلیفائڈ انٹینشنز ان کی ثابت ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے یہ سارے ہوئے ہیں ایک دم تبدیل میں سے رانا ثناء اللہ کے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ثبوت ہی نہیں تھا. تو اس سے کیا رانا ثناء اللہ کے جو وکیل ہیں وہ کون سی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ جناب یہ میلیفائڈ انٹینشنز ہیں ان کی تبدیلی جو ہے؟ ہاں، میلیفائڈ انٹینشن کے لیے ہائی کورٹ جو ہے اس میں یہ تمام چیزوں کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اگر کہ میلافائڈیز جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈائریکٹ اس کا ایویڈنس ہو، یا پھر کچھ شواہد اس طرح کے آئیں جس سے کہ لگے کہ یہ تمام جو چیزیں کی جا رہی ہیں کہ یہ بڑی اب نارمل سی ہیں، یہ معیوب ہیں، تو اس سے بھی انفرنس ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ تمام چیزیں بدنیتی پہ ہیں. تو جب اس طرح کی کوئی پٹیشن جائے گی ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ وضاحت طلب کرے گی وزارت قانون سے، اور وزارت قانون کو پھر وجہ تو پھر اس وقت تو وجہ بتانی پڑے گی کہ یہ جو چیز ہم نے کی ہے یہ ہم نے کوئی حصول انصاف کے خلاف نہیں کی، بلکہ ہماری جو بھی روٹین تھی اس میں کی گئی ہے، اس کا کسی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو وہ وجہ سب وہ لا منسٹری وجہ بتائے گی اور وہ بتانی پڑے گی اس کو. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، عرفان قادر صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے جو لوگ قانون کو سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپلینیشن مزید الیبوریٹ کی جائے. مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے سوچتا ہوں کہ اگر حکومت کے کیسز اتنے ہی اوپن اینڈ شٹ ہیں شریف برادران کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف، رانا ثناء اللہ کے نے واقعی ہیروئن اسمگلنگ کی ہے، تو پھر ان کا موقف جو ہے کہ وہ اوپن اینڈ شٹ یا مضبوط کیسز ہیں وہ عوام کی عدالت میں تو ڈیمیج ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی دال میں کالا تو ضرور ہے، لیکن مثلا اتنی انڈیو انہولی ایسٹ کیا تھی کہ آپ نے ایک دوران سماعت ایک جج کو کل عدم قرار دے دیا. جو اے این ایف کے پروسیکیوٹر تھے آج انہوں نے ایک وقفے کی استدعا کی. انہوں نے کہا میں نیا پروسیکیوٹر ہوں تو مجھے ذرا کیس کو پڑھنا ہے، تو 1 گھنٹے کا وقفہ جو ہے وہ گرانٹ کیا گیا، اور اس دوران جب وہ جج صاحب واپس آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے نوٹیفیکیشن ملا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے نظامی صاحب، عوام کی عدالت ویسے تو الیکشنز میں فیصلہ کرتی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں ظاہر آپ ہسٹورین ہیں، آپ نے دیکھا ہے معاملات کو. ہسٹورین نہیں، میں جرنلسٹ ہوں. جرنلسٹ ہیں لیکن تاریخ کو ادوار کو بنتے دیکھا ہے. آج کی جو صحافت کرتے ہیں ہم وہ بعد میں تاریخ بن جاتی ہے. اب تو ظاہر ہے آپ نے صحافت کی، وہ تاریخ بنی. عوام کی عدالت نے کیا کبھی الیکشن کے علاوہ بھی کوئی فیصلہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تو یہ بہت بڑی بحث تھی جی کہ وہ عوام کی عدالت سے سرخرو ہوئے یا ہوں گے، یا ان کو اس طریقے سے ان کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا. تو وہ ایک مثال ہے. لیکن دیکھیں ڈیو پروسیس تو لیکن ڈیو پروسیس جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے یہاں پورے نہیں ہو رہے. کیا ہوتے ہو اگر کیا کہتے ہیں جیسے should be done and also seen to be done، جی اسی قسم کی بات ہے نا. انصاف اور ہوتا دکھائی دے. یہاں جو ہوتا دکھائی والا معاملہ ہے نا، اتنے مضبوط کیسز ہیں آپ کے
پھر آپ کو کیا ضرورت ہے اگر اتنے مضبوط شہزاد اکبر صاحب کو لیتے ہیں نا کسی دن، ان سے مزید بھی پوچھتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کو لیتے ہیں، کافی دن سے انہوں نے پریس وہ کانفرنس گویا خیان کرتے ہیں آ کے اور اگلے دن ہی وہ بندہ پائے لگ جاتا ہے. وہ کافی دنوں سے انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. کوئی بندے بھی نہیں پکڑے گئے. ہاں بندے بھی نہیں پکڑے گئے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ سابق صدر اور سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہیں ان کی صحت سے متعلق بھی بات کریں گے، کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. نظامی صاحب، شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اکتوبر یا نومبر تک جنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ یہ اس سوال کا جواب وہ خود ہی دیں گے. ایک اور معاملہ، بھارت کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند کی جائے گی یا نہیں؟ فواد چودھری صاحب نے کہا اس پہ غور کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی بھی تردید کی ہے. وزراء کے تضاد بیسکلی کیوں ہیں؟ نظامی صاحب، ہونا تو یہ چاہیے کہ متعلقہ جو وزیر ہیں انہیں کو یہ بیان دینا چاہیے. جنگ سے متعلق اگر کوئی بیان بھی ہے تو آپ نہیں سمجھتے پرویز خٹک صاحب کو دینا چاہیے بجائے اس کے کہ شیخ رشید صاحب بتائیں؟ جی. ایک تو آپ نے یہ سنا ہوگا پرانا ایک 65 میں گانا بنا تھا، ترانہ بنا تھا، جنگ کھیلنی ہوندی زنانیاں دی، ہم نیوکلیئر طاقت ہیں. شیخ رشید صاحب کا کیا تعلق ہے ایک ریلوے وزیر کا کہ اکتوبر میں جنگ ہو جائے گی، نومبر میں ہو جائے گی؟ جس طرح یہ کوئی حکومت آ رہی ہے یا زرداری صاحب گرفتار ہو جائیں گے یا شہباز شریف کوئی ہو جائے گا، نواز شریف اندر ہو جائے گا، یہ اس طرح کی پیشن گوئی نہیں بھائی. آپ ایک ملک کی تقدیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اٹ از ٹو سیریس اے بزنس. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے درست کہا کہ مجھے نہیں اس کا، یہ ان سے پوچھا، یہ کہا نا جی، انہوں نے کہا یہ ان سے پوچھے، اس کا جواب وہی دیں گے. نمبر 1 یہ انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ. پھر مجھے بتائیے کہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس سے کیا تعلق ہے کہ بھارت کی فضائی حدود جو ہے مکمل بند کر دی جائے گی؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیا وہ بلکہ یہ بھی کہ وہ ٹرانزٹ ریٹ بھی جو ہے بھارت اور جی اس سے متعلق بھی خبر آ رہی ہے، ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیے دوسری، ہر آدمی جو ہے وہ یہ تبصرہ آرائی کر رہا ہے. جی مثلا شاہ محمود قریشی صاحب بھی کبھی جنگ میں کچھ کہتے ہیں، ملتان میں کچھ کہتے ہیں. ان کو بھی کم بولنا چاہیے. آپ بھارت کا وزیر خارجہ ہے یا وزیر دفاع ہے، وہ اتنی باتیں سنتے ہیں. آپ پھر ایک اور بات سنیں، ویئر از دی ڈیفینس منسٹر؟ کیا نام ہے ان کا؟ پرویز خٹک صاحب سابق وزیر اعلیٰ. دیکھا آپ نے کہیں؟ یہ بڑا نازک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ اس سارے سینیریو میں ہی از نو ویئر. لیکن اور وزیر ریلوے جو ہیں، ریلوے تو چلا نہیں سکتے، نہ ریلوے کا خسارہ پرسوں کالا شاہ کاکو میں ریلوے کے حادثے بھی زیادہ ہوئے ہیں. جی ریلوے کا حال یہ ہے کہ کوئی ٹرین وقت پہ نہیں آتی، گھنٹوں لیٹ ہوتی. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، موصوف جو ہے یہ آگے آرائی کیے جا کالا شاہ کاکو میں پرسوں ایک مال گاڑی پٹری سے اتری ہے، اور یہ واقعہ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں کو خارجہ پالیسی کو مربوط بنانا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ آج میں نے بیلجیم کے وزیر خارجہ کو فون کر دی، بھائی کیا ہوا آپ نے کر دی. آج خان صاحب کی بات ہو گئی محمد بن سلمان سے، ہوگی، کیا ہوا؟ نظامی صاحب سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑی امپورٹنٹ بات، خارجہ پالیسی کی کامیابی یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل نے ڈسکس کر لیا اپنے انٹرنیشنل. نظامی صاحب پرائم منسٹر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر سے کرفیو ختم کیا جائے اور اقوام متحدہ کے نمائندوں کو وہاں جانے کی اجازت دی جائے. اس کو لے کر جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں، سر فہرست فارن منسٹر، کیا ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا یا اس سے حوالے سے کسی سے بات کی گئی؟ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مربوط پالیسی نہیں. مثلا یہ ڈپلومیٹک سطح پہ ہے، کوئی ہمیں جا کے ورلڈ کیپٹلز میں بات کرنی چاہیے، ان کو قائل کرنا چاہیے. یہ کشمیر پہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں اتنا شور مچا ہوا، کوئی ہمارا کمال نہیں، ان کا ظلم ہی اتنا کر رہے ہیں وہ. بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے. اس کی بیسس پہ آپ اس کو ہیومن رائٹس کا ایشو، سیلف ڈٹرمنیشن کا ایشو ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ بات کر رہے ہیں جی یہاں کیا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ نعرہ، کشمیر بنے گا پاکستان. ایک طرف FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، اکانومی جس پہ بھی بات کریں گے اس کا حال اتنا ہر چند کے ہے کہ نہیں والا ہے. وہ نظامی صاحب اکانومی پہ آتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیسے، یہ کیا پالیسی ہے فارن پالیسی؟ ایک سوال ہے میرا آپ سے. نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، انٹینس اس وقت حالات ہیں، گمبھیر حالات ہیں اس خطے میں. آپ نہیں سمجھتے پرائم منسٹر کو ایک ٹیم بنا دینی چاہیے متعلقہ لوگوں کی، اور انہی کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق ان حالات سے متعلق آپ ہی بات کریں؟ ٹیم تو ہے ہی، کوئی ٹیم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ فارن منسٹر ہے، ڈیفنس منسٹر ہے،
عمران خان صاحب ہے، باقی لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. غیر متعلقہ وزیروں کو روک دینا چاہیے. بالکل غیر ٹھیک. متعلق. نظامی صاحب اکانومی آپ نے بات کی ہے، وہ ایک شعر ہے کہ محبت میں خسارہ ہونے والا تھا، میں سب کا سب تمہارا ہونے والا تھا. تو حکومت کا پہلا سال 8.9% آپ کا مالیاتی خسارہ رہا ہے. آمدن آپ کی 12.7% اور اخراجات 21.6%. یہ خرچے کم کرنے کا بہت زیادہ واویلا تھا. کتنے خرچے کم ہوئے؟ آپ نے پوری تصویر کشی نہیں کی. 8 بلومبرگ کی میں خبر دیکھ رہا تھا جی. 8.9% آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ جی یہ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ جی جی مالیاتی خسارہ خرچوں اور آمدن میں جو فرق ہے یہ پاکستان کا تاریخی طور پہ کم خسارہ. تاریخ میں ایسا جو ہے ایک دفعہ شاید 1980 میں ہوا تھا، اس کے بعد ایسا نہیں ہوا. اور یہ اور آپ سنیں کہ یہ اس سال مارچ تک 5%، اس کے بعد ایک دم یہ یہاں تک پہنچ کے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اب یہ جو معاملات ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیکسیشن کی اکٹھی کرنے کی جو شرح ہے اس کا حال یہ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے ہمارا جی 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 وہ ہونا چاہیے کسی بھی اچھے ملک کا کوئی 20 22 40 30 تک ہونا چاہیے. جی جی چلیں کہتے ہیں 18 بھی ہو تک ایکسیپٹیبل ہے. پچھلے سال 15% تھا، اب 9% پہ آ گیا. جی. اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کو جو آئی ایم ایف کی شرط ہے جی اس کے مطابق آپ کو جو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے 5550 ارب روپے وہ کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ یعنی جو آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو نظامی کہ صاحب. ایک منٹ میری بات سنیں. ہمیں اپنے ریونیو کو آئی ایم ایف کنڈیشنز کے مطابق اس مالی سال کے دوران 40% بڑھانا ہے. جی. وہ کسی صورت بھی جولائی سے جو گزر گئی سے لے کے اگلی جولائی تک جون تک مشکل نظر آ رہا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سلپیج ہوگی تو آئی ایم ایف کا جو 6 ارب ڈالر ہے وہ اسی شرط پہ ملا ہوا ہے ایسے کہ آپ یہ اور یہ اس کی قسطیں ہیں جو ہر قسط جو ہے نا اس پہ آپ کو چند سو ملین ملتے ہیں رینیو کرانا پڑے گا. جی ایسے جس طرح 90 ریمانڈ کے بعد 90 ہمارا بھی یہ ریمانڈ ہے ایک قسم کا. جی. ٹھیک ہے جیسے پینشن بک ساتھ لے کے جاتے ہیں آپ. یہ ایک تو یہ صورت حال ہے. جی. دوسری طرف یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا چرچا تھا کہ خرچے جو ہیں ہم نے کم کر دیے. یہ تو قواعد جاری کر رہے ہیں وہ خرچے کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے. نظامی صاحب یہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جی جی کہ کفایت شعاری کوئی کام نہیں آئی. نمبر 1. نمبر 2 جب آپ نے روپے کی شرح جو ہے وہ تقریباً 40% گر گئی. شرح جو ہے اس کی روپے کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے جی جی وہ 13% ہو گیا. 13% ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کی جو انٹرسٹ ہو گیا. انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ گئی. بیک مشت جب آپ نے اتنی زیادہ وہ ڈیویلویشن ہو گئی عملی طور پہ جی جی تو آپ کے قرضے بڑھ گئے، اتنا ہی آپ پہ لون بڑھ گیا، اتنا ہی آپ کے خرچے بڑھ گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے جی اس کی جو بے تدبیریاں ہیں اکانومی میں یہ کہاں پاکستان کو لے کے جائیں گے؟ نظامی صاحب اکانومی کی سمت کا تعین ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو یہ خسارے بڑھ کیوں رہے ہیں؟ یا یہ وہی موقف جو حکومت کا ہے کہ مشکل وقت ہے تھوڑا برداشت کر لیں، ایک 1.5 سال میں جب یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی؟ دیکھیں جی پیوستر ہے شجر سے امید ہے باہر رکھ. ہم تو دیکھیں نا کوئی چوائس نہیں ہے اس وقت. ہماری چوائس تو یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اللہ کرے کامیاب ہو، یہ اکانومی واقعی بوم کر جائے اور اس کے بعد ان کو ایک اور ٹرم بھی ملے ماشاءاللہ، گڈ گورننس کریں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو نواز شریف کی حکومت بیٹھی ہوتی ہے آج. ٹھیک ہے. اب ان کا جو دیکھیں صرف کرپشن پہ سوئی جڑی ہوئی ہے، باقی چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں. وہ بھی کریں لیکن یہ بھی تو کریں نا بھائی. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب یہ بریک سے پہلے نواز شریف اور زرداری صاحب کی صحت سے متعلق میں بات کر رہا تھا. دونوں کا عمر بھی زیادہ ہے لیکن ایک ساتھ یہ بیمار ہو جانا یہ محض اتفاق ہے یا اپوزیشن کا جو اتحاد ہے کوئی اسٹریٹجک موو بھی ہو سکتی ہے؟
وہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بیمار تو ہیں دونوں, جی. یہ جو بیماریاں کئی یہ بھی ہیں. رانا ثناءاللہ بھی بڑے بیمار ہیں. جی جی تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں دے کوڈ بی اے میتھڈ ان دا میڈنس, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن نے ایجوٹیشن وغیرہ کوئی نہیں کرنی ہے. جی, لگ بھی یہی رہا اور وہ سارے ٹھنڈے بھی پڑ گئے ہیں اور مولانا جو ہیں ان کو بھی لگتا ہے میٹھی گولی کروا رہے ہیں. نظامی صاحب وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.